خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں. میرے اس اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج اچھلے ممبے کی ایک کتاب آن دا پوسٹ کالونی پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. صرف اس میں ایک جو خیال آتا ہے اور ایک جو کانسیپٹ وہ ایکسپلین کرتا ہے کالونیل ایکسپیرینس کے بارے میں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کتاب میں جو ظاہر ہے آپ کو پڑھ کے آپ کے لیے مفید ہوں گی، لیکن ایک اہم چیز جس کا وہ ذکر کرتا ہے افریقہ کے کانٹیکسٹ میں، لیکن وہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہے، پاکستان، ہندوستان اور باقی سارے ممالک جو پہلے کالونائز تھے. اور وہ یہ ہے کہ جو کالونیل نظام ہے، نوآبادیاتی نظام، کیونکہ وہ ان ڈیموکریٹک تھا، جمہوری نہیں تھا، اور جو حکومت تھی زیادہ تر اوپر سے مسلط کی جاتی تھی لوگوں کے اوپر، تو اس وقت کے دوران جو لوگ ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ خود غیر جمہوری بن جاتی ہے. تو کالونیلزم کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، جس کو اچھلے ممبے کہتا ہے ہیبٹس آف ڈیموکریسی، جمہوریت میں رہنے کے اطوار اور عادات، ان کا سبق نہیں ملتا. تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ذمہ دار شہری نہ بنیں، اور پھر یہ کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بطور شہری ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں اور حکومت کا کام ہے ان حقوق کا تحفظ کرنا. پھر ہماری سوچ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ یار ہمیں کوئی اور آ کے لیڈ کرے، ہمیں کوئی اور آ کے ہماری چیزیں ٹھیک کرے، بجائے یہ سوچنے کے کہ کیونکہ ہم ایک ملک کے شہری ہیں ہمارے کچھ حقوق ہیں اور پھر ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. پھر جمہوری سوچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شہری جو ہے صبح کو جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ فخر ہوتا ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، اور یہ جو سول سرونٹ ہیں، جو پولیس والے ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں، حاکم نہیں ہیں. تو غیر جمہوری سوچ جو ہے وہ کالونیلزم میں عام طور پہ لوگوں کی عمومی سوچ کا، عمومی شعور کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کو وہ انٹرنلائز کر لیتے ہیں. اب اچھلے ممبے اس کو اس طریقے سے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جو مٹیریل کانسیکوینسز کالونیلزم کے تو ہیں کہ ملکوں کو اپنی معیشت بنانا پڑتی ہے، اپنا انفراسٹرکچر، لیکن یہ جو سوچ کو دوبارہ بنانا، یہ جو 100-200 سال ان قوموں کے ضائع ہو گئے جس میں ان لوگوں کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی اس طرح کہ وہ اس طریقے سے سوچیں جیسے کہ اسٹیبلشڈ جمہوریتوں میں لوگ سوچتے ہیں، برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں. لوگوں کی یہ سوچ ہی ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ آفیشل ہے تو ہی از ریسپانسبل ٹو اس، دے آر ریسپانسبل ٹو اس، ٹھیک ہے نا. اور کہ جو ہمارے محلے، شہر، گاؤں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ الیکٹڈ ہونی چاہیے، سول سرونٹس نہیں ہونے چاہیے، اپوائنٹڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ سوچ جو ہے وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. اب اس کے اور نقصانات ہمارے ملک میں یہ ہیں کہ جو سیاست ہے وہ اس طرح کی سوچ کو ڈیولپ کرنے کی بجائے وہ ایک اور قسم کا ذہنی ماحول تیار کر دیتی ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں بدتمیزی اور بد لہجی کو جمہوریت گردانا جاتا ہے. تو اگر آپ ابھی ٹویٹر پہ دیکھیں یا کہیں اور دیکھیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ جمہوری بن رہے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کیا بھی کہہ دیں، کسی پہ کیا بھی لیبل لگا دیں، اور صرف اس لیے کہ شاید آپ نے ان کے قائد کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو یا ان کی پارٹی کے بارے میں اور ان کے قائدین کے بارے میں کہہ دیا ہو.
اور وہ بالکل اس سوچ کے خلاف ہے، کیونکہ جمہوری سوچ میں ایک چیز اور بھی جو بننی چاہیے، اور وہ یہ ہوتی ہے ٹالرنس، کہ آپ کے اگر کسی سے خیالات مختلف ہیں، آپ کی سیاست ان سے مختلف ہے، تو آپ پھر بھی سلیقے سے، طریقے سے، مہذب طریقے سے ان سے بات کر سکیں، ان سے ڈائیلاگ کر سکیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے اتنے سارے سال ضائع ہو گئے، جب یورپ میں جمہوریت ڈیولپ ہو رہی تھی، اسٹیبلش ہو رہی تھی، اس وقت ہمارے علاقوں پر غیر جمہوری انداز سے قبضہ کیا گیا تھا، اور غیر جمہوری انداز سے ان کا نظام چلایا جا رہا تھا۔ تو وہ جو نظام ہے وہ ہم انہیرٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا ورثہ بن جاتا ہے۔ تو جب ہم پاکستان پہ آپ نظر ڈالیں تو ہمارا سول سروس کا سٹرکچر وہی ہے، پولیس کا سٹرکچر وہی ہے، اور پھر اس میں جو افسران جاتے ہیں یا ایون جو سپاہی بھی جاتے ہیں، ان کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر حاکم ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور بہت ہے، ڈی سی ہو گیا یا ایس پی ہو گیا۔ اور اب جمہوری سوچ یہ ہے کہ اس میں جو سول سرونٹ ہیں، جو عوام کے خادم ہیں، وہ اپنے کام پہ اس طرح سے نظر رکھیں کہ ان کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا، ان کا کام ہے خدمت خلق کرنا، قانون کے دائرے میں قانون کو نافذ بھی کرنا۔ اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ بطور شہری کے ان کے حقوق ہیں حکومت کے اوپر، سول سرونٹس کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں بطور شہری کے، ایک دوسرے کی طرف، حکومت کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور اپنے ملک اور قوم کے لیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے ایچ ایل مومبے کی کتاب سے، جس میں وہ یہ ایکسپلین کرتا ہے، اور اس میں ہمیں پھر یہ سمجھ آتی ہے، بجائے اپنے آپ کو بلیم کرنے کے، یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری قومی سوچ ہے یا علاقائی سوچ ہے، اگر غیر جمہوری ہے تو ٹھیک ہے، اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے یا ہمیں پڑھایا نہیں جا رہا صحیح طریقے سے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو نظام ہمیں وراثت میں ملا کلونیل ریاست سے، اس نظام کو ہم نے نہ تو تبدیل کیا ہے اسٹرکچرلی، اور نہ ہی اپنے نظام تعلیم میں یہ سوچ ڈالی ہے کہ اس کے بارے میں تنقیدی شعور کے ساتھ سوچا جائے۔ تو یہ چند خیالات ہیں، شاید آپ کے کام آئیں۔ اب میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایچ ایل مومبے کی کتاب کو پڑھ بھی لیں، اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو ایک گروپ میں شامل ہو کے پڑھیں تاکہ اس کی بحث کر سکیں، اور اس سے سیکھ کر پھر اس کو اپنے حالات کے مطابق سمجھیں۔ ہمیشہ جو بھی چیز آپ پڑھیں یا ڈسکس کریں، آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل سچ ہے اور اس کو مان کے آپ نے زندگی چلانی ہے، نہیں، آپ نے اس کو پڑھ کے اس سے سیکھنا ہے، پھر دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی زندگی کس طرح ہے، اور وہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ذاتی کانٹیکسٹ میں، کلچرل، سیاسی، اور جو نا رہن سہن کے کانٹیکسٹ میں۔ تو بہت شکریہ، یہ کوششیں جاری رکھوں گا، براہ کرم اس چینل کو اور لوگوں تک بھی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ خوش رہیں، پرامن رہیں، آزاد رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔